اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ بس امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے نا۔ تو اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اب اہم بات بن گئی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے لیے دعا گو رہیں، کیونکہ بہت زیادہ نازک دور آ گیا ہے، بہت زیادہ عجیب دور نا۔ تو صبح سے مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ میم آپ اس لڑکی پہ نا ویڈیو بنائے، اس لڑکی کے بارے میں، حمیرہ اصغر کے بارے میں نا۔ تو میں اس کی ویڈیو میرے سامنے آ رہی ہے، ویسے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں نا۔ مطلب ابھی جب میں شام کی چائے بنا رہی تھی تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے آ گئی، میں نے تھوڑی سی دیکھی، لیکن میرا دل بہت زیادہ سخت اداس ہو گیا نا، کیونکہ اس میں وہ جو آدمی تھا، وہ جو پولیس والے تھے، اور پتہ نہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن وہ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ ویڈیو انہوں نے آگے بھی کر دی نا۔ تو حالانکہ یہ آگے کر دینے والی ویڈیو نہیں تھی، یہ بات بہت زیادہ سیکرٹ رکھنے والی تھی، یا بہت زیادہ میں نے بتایا تھا نا کہ مطلب بہت اتنی پرانی بات نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہوا تھا، روڈ پہ خون پڑا تھا نا، تو جب ہم کالج سے واپس آ رہے تھے تو خون کے اوپر کسی نے مٹی ڈال دی تھی نا۔ تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ دیکھو نا، مطلب خون کی عزت ہے نا، انسانی جان کی عزت ہے، انسانی جان کے وقت ہے، اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے نا، تو جیسے اب یہ لڑکی ہے حمیرہ، اس کو تو چلو 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد قبر نصیب ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو اپنا نہیں پتہ نا کہ قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں لوگ تبصرے کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ جو چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے، اس کے حساب سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں نا ایک دفعہ ایک چور پکڑا گیا تھا نا، تو اس چور کو لے کے جب پولیس آ رہی تھی تو پیچھے بہت ساری دنیا آ رہی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ہر تماشے والی جگہ پہ سامنے آتے ہیں، ہر تماشے والی جگہ پہ تماشا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ میں نہیں کہتی کہ لوگ خوش ہو کے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، یہ بہت زیادہ دکھی کرنے والی بات ہے، اور جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ بھی بہت دکھی تھے، لیکن ویڈیو بنانے کو، اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں تو اپنی خیر مناؤ۔ تو جو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات بہت زیادہ عجیب کہ جب وہ لڑکی فوت ہو گئی، اور مطلب اس کی باڈی جو وہ مطلب مل گئی، وہ پڑی ہوئی تھی، تو اس کے باپ کو فون کیا گیا نا، پہلے اس کے بھائی کو فون کیا گیا، تو بھائی نے کہا کہ میرے ابا سے بات کریں، ابا کو فون کیا گیا تو ابا نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، ہمیں فون نہ کریں، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کی مرضی ہے، دفنائیں پھینکیں، جو مرضی کریں۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیٹی نہیں بنی نہ، یہ جو رشتہ تھا نا باپ بیٹی کا، یہ اللہ پاک نے بنایا تھا، اور جو ہی آپ کو اللہ پاک باپ بناتا ہے یا ماں بناتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور یہ رشتہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ مطلب استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بندہ بیوی ہو تو بندہ چلو طلاق دے دے اور بات ختم ہو جائے، لیکن بیٹی کے ساتھ آپ رشتہ کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور بیٹی کے بارے میں کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، مشقت پہ مشقت سہ کے، مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی جو مشقت ہے نا، یہ ماں کی پریگنینسی کے ساتھ ہی مشقت پہ مشقت کا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس آگ سے تو بچانا تھا، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ چلو ایک لڑکی ڈراموں میں چلی گئی، فلموں میں چلی گئی، یا اس نے کوئی ایسے کام کیے جو فیملی کے لیے قابل اعتراض تھے، تو بس وہ چلی گئی اور ہم نے چھوڑ دیا تو وہ چھوٹ گئے۔ ہم کیسے چھوٹ گئے کہ جب وہ بچی مرتی ہے تو پہلا فون ہی باپ کو جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں، وہ الشفا میری اسٹوڈنٹ ہے، اور پاکیزہ، ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میم آپ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے،
تو میں نے کہا چلو تھوڑی اچھا جب میں اس کے بارے میں بات کرنے لگی میں نے قرآن مجید اٹھایا، چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے لیتی ہوں رہنمائی، تو اللہ پاک نے سورہ لقمان کی طرف میرا دھیان کیا اور سورہ لقمان ہی میرے سامنے آیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سوشیولوجی کے مطابق والدین وہ ہے جو سوسائٹی کو شخصیت دے۔ والدین وہ نہیں ہے جس کا بچہ پیدا ہو جائے، بچہ تو وہ کتی بلیوں کے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہر جاندار کے پیدا ہوتے ہیں۔ والدین تو وہ ہے جو سوسائٹی کو شخصیت دے۔ مطلب یہ نہیں ہے، میرے داجی کہا کرتے تھے نا کہ آج کل عورتیں بچے پیدا کر کے کہتے شی جاؤ پلو، مطلب پل جاؤ، خود ہی پل جاؤ، یا خود نہیں پلتے، یہ دل کا درد ہے۔ تو سورہ لقمان میں جو سب سے بڑی بات مجھے نظر مطلب سامنے جو مجھے مزیدار لگی ہے، سب سے زیادہ مزیدار، وہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ مخاطب کرنے کا رویہ، اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتے ہیں نا بیٹا جانی، تو میں کہتی ہوں کہ میں بیٹا جانی، میں بیٹا بھی کہہ کے کروں تو بات پوری ہو جاتی ہے میری، لیکن بیٹا جانی کہہ کے میں ان کے ساتھ ایک دل کا رشتہ محسوس کرتی ہوں۔ تو لقمان کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے۔ جب وہ سمجھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اے میرے بیٹے۔ اچھا، جو پہلی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تو انہوں نے فرمایا کہ شریک نہ ٹھہرا اللہ کا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو شرک ہم سمجھتے ہیں نا کہ جیسے میں کسی فزیکلی کسی بت کو سجدہ کروں گی تو بس میں نے شریک ٹھہرایا بت کو اور یہی شرک ہے۔ نہیں، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ شرک ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے اوپر کر لیا، نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی بچہ یا ہماری اولاد یا ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر کے دولت، شہرت اور عزت اور نام کے پیچھے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو لانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری جو بات اللہ پاک نے فرمائی وہ فرمایا کہ والدین کا کہاں مانو، حق مان میرا اور اپنے والدین کا۔ تو چونکہ والدین بننا ایک مشکل امر ہے اس لیے ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیے۔ اور جو لوگ مطلب بھٹکے ہوئے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری ہی طرف تم کو آنا ہے، جتلا دوں گا تم کو جو تم کرتے تھے۔ اچھا، اگلی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی کہ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور سکھلا بھلی بات اور برائی سے منع کر۔ اب یہ پچھلے دنوں نا ایک ماڈرن سے بچے سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا مطلب یہ کیوں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، ڈمکانے نے ایسے کیا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا مالک ہے۔ نو، ہر کوئی اپنا اپنا مالک نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ میں اگر غلطی کروں گی تو تم مجھے روکو، اور تم غلطی کرو گی میں روکوں گی۔ ہم سب وہ کہتے ہیں، کنفیوشس کہتے ہیں میں کچھ نہیں چھپاتا، میرا کوئی راز نہیں، کیونکہ میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں بھی غلطیاں کرتی ہوں، تم بھی غلطیاں کرتے ہو، تم غلطیاں کرو تو میں روکوں گی، میں غلطیاں کروں گی تو تم روکو گے۔ اور جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری وہ ہے، جو نہیں جانتے وہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آج کل بڑے بڑوں میں وہ اپنے علم کو نا چھپا کے رکھتے ہیں، علم کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ ظالموں، لے آؤ نا، جو بات سمجھ میں آ چکی ہے سمجھا دو نا، لیکن نہیں سمجھاتے۔ اب یہ دیکھو نا، تو کیا فرماتے ہیں کہ برائی سے منع کر۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے مطلب جو لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اور اپنے گال مت پھلا۔ بڑی پیاری انسنٹ سی، پیاری معصوم سی، پیاری سی بات ہے کہ اپنے گال مت پھلا، مطلب منہ پھلا کے مت پھرو، اترا کے مت چلو، اور نیچے کر آواز اپنی، بے شک بری آواز ہے گدھے کی۔ آواز نیچے کرنے کا حکم، آواز نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں، پھر پکڑ بلائیں گے گاڑے عذاب کی طرف، پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑے عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، تو جب اس لڑکی کا میں یہ دیکھ رہی تھی نا کہ مطلب اس کی ویڈیوز اتنی زیادہ آن ایئر ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ پھیل رہی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اور کسی جی کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کسی جی کو نہیں خبر کہ کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو ایک بات یہ کہ اس لڑکی کے وجود میں جو کیڑے پڑ گئے
وہ کوئی بھی مرے گا تو کیڑے پڑیں گے. ہمیں اس سے اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ایسی تھی یا ویسی تھی. دفنانے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ یہ مادی وجود ہے ہی تب سڑان. اس سب کو کیڑے پڑیں گے اور زمین کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو یہ چونکہ دفنائی ہوئی نہیں تھی تو زمین کے اوپر اس کے کیڑے آ گئے. تو یہ والے اندازے مت لگائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے یا یہ ہوا وہ ہوا. جو مر گئے ہیں نبی پاک نے فرمایا اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں اور والدین کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے. اس کو تو چھوڑو، وہ تو مر گئی. اپنی غلطی کو تسلیم کرو، اپنی بیٹی کو معاف کرو، اپنی بیٹی کو تصور میں اپنی سینے سے لگاؤ تاکہ اسے بھی قرار آئے اور تمہیں بھی قرار آئے. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو. اور یہ تھوڑی سی بات تھی حمیرہ اصغر پہ. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مہربان ہو، ہم پہ بھی مہربان ہو. خوش رہو، آباد رہو، جگ جگ جیو، پھلو پھولو.